اللہ جو وحدہ لا شریک پوری دنیا کو انصاف اور رحم کے ساتھ قائم رکھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا دن مقرر کر رکھا ہے ہر انسان کے لیے۔ اس دن ہر کسی کو اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پا لینی ہے۔ سزا کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے اور آج کی ویڈیو میں ہم جزا کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا، ایسا بدلہ جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 7 لیولز بنائے ہیں اور ہر کسی کو اعمال کے مطابق اس کا لیول نصیب ہوگا۔ جنت کے بڑے 7 لیولز ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے 100 لیولز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی احادیث اور قرآنی آیات سامنے رکھ کر علماء کرام نے بتایا کہ جنت کے مین بڑے 7 لیولز ہیں اور 8 دروازے ہیں، جن میں سے گزر کر جنت میں داخل ہوا جائے گا۔ جنت کے سب سے پہلے لیول کا نام العدن ہے۔ عدن کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ جب گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لیں گے تب ان کو جنت العدن میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو جنت العدن یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب جنت العدن میں رہنے والے اپنے رب کو دیکھیں گے تو ان کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان صرف پردہ مبارک ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کو تیار کیا، اس کے درخت لگائے، پھر یعنی کہ جنت العدن سے بولا کہ بولو، تو اس نے کہا، مومنوں کے لیے جگہ ہے جو اپنی خواہشوں کو پورا کریں گے، لیکن اللہ کے نافرمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جنت کا دوسرا لیول جنت النعیم۔ نعیم کا مطلب ہے ایک خوشحال پرامن زندگی یا دولت فلاح و بہبود اور نعمتوں میں جینا۔ جنت النعیم کا قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت النعیم میں سورہ شورى کی آیت نمبر 85، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے رہنے والوں میں سے کر دے۔ جنت کا اگلا لیول جنت الماوا۔ ماوا کا مطلب ہے آرام گاہ یا پناہ گاہ۔ جنت الماوا شہیدوں اور مومنوں کے لیے پیتل سے بنی ہوئی ایک آرام گاہ ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 میں جنت الماوا کا ذکر آیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت الماوا ہے، اور یہ ان کے نیک کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم کی آیت نمبر 13، 14 اور 15، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر ہو رہا ہے کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا کو دیکھ۔ جنت کا اگلا لیول جس کا نام ہے دارالخلد۔ خلد کا مطلب ہے امورٹل، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، اور دارالخلد کا مطلب ہے گارڈن آف امورٹیلٹی، ایسا باغ جس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہا جائے گا، کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ دارالخلد میں ان مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی، اور جنت کا یہ لیول ان مسلمانوں کی مشکلات اور آزمائشوں کا نتیجہ ہے جو ان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مطابق زندگی گزارنے میں ملی ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 جس کا مفہوم کچھ ہے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ وہاں موت مانگیں، تو فرمایا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا جنت الخلد، ہمیشہ کے باغ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، اور یہ جنت الخلد ان کے ایمانوں کا بدلہ ہے اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ اور اب جنت کا اگلا لیول جس کا نام ہے دارالمقام۔ دارالمقام جس کا مطلب ہے کہ ایک ہمیشہ رہنے کی جگہ، محفوظ جگہ۔ قرآن میں جنت کے اس لیول کا ذکر ایک محفوظ جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں تمام تکلیفیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ الفاتر کی آیت 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دارالمقام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالمقام ہمیشہ کے گھر میں لا اتارا، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ جنت کا ایک اور لیول جس کا نام ہے دارالسلام۔ دارالسلام کا مطلب امن اور سلامتی کا گھر، خیر کا گھر۔ سورہ یونس کی آیت 25 جس کا مفہوم کچھ ہے، اور سلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کے مطابق، کہ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور دارالسلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور آخر میں جنت کا سب سے ہائیسٹ لیول جس کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تو سنا ہو، جنت الفردوس۔ فردوس کا مطلب ہے کہ ایسا باغ جس میں ہر قسم کا پودا لگا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مطلب ہے انگوروں کی بیلوں والا باغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اب جنت کے لیولز تو 7 ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے کے دروازے 8 ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت 73 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو جنت کے پہرے دار ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم لوگ بہت اچھے رہے، اور اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کے سب سے پہلے دروازے کا نام باب الصلاۃ، جس کے اندر سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے۔ جنت کے دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد ہے، جس کے اندر سے وہ مسلمان داخل ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جس کے اندر سے صدقہ دینے والے مسلمان داخل ہوں گے۔ چوتھے دروازے کا نام ہے باب الریان، جس کے اندر سے روزہ رکھنے والے داخل۔ پانچویں دروازے کا نام ہے باب الحج، جس میں حج کرنے والے داخل۔ چھٹے دروازے کا نام ہے باب الکاظمین، جس میں سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ ساتویں دروازے کا نام ہے باب الایمان، جس میں سے پکے ایمان والے مسلمان داخل ہوں گے۔ اور آٹھویں دروازے کا نام باب الذکر، جس میں سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو
جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام تم ایک باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔